پھر موجودہ جو فوڈ میں 3 FIR ہو چکی ہیں. نیب میں ریفرنس ان کا وہ غالباً انکوائری چل رہی ہے، وہ ریفرنس دائر ہو جائے گا. تو ابھی ان کو کیا گلہ شکوہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے؟ اور ایسے لوگ کتنی وزارتیں ان کو دینی ہے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اور ان کی اور سردار کھیتران صاحب یہ تو الحمدللہ چن کے کمزور ترین آفیسر ڈھونڈتے ہیں. جس طرح وہ وقار خورشید تھا، اور وہ ایک دوسرا یہاں پہ اس کا تھا، آج کل ایک اور کو لے کے گئے ہوئے ہیں. تو یہ کمزور ترین افسران ڈھونڈتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، ان کو پھر ہر طریقے کا استحصال کیا جاتا ہے، مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ان کو پھر اچھے سوٹیبل ڈی سی ان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں نا. جس طریقے سے وہ ابھی وہ ریاض داوڑ گیا تھا، کیوں ان کی لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھیں؟ کیونکہ وہ نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا رائٹ پرسن فار رائٹ جاب اور صحیح وہ ہوں گے. تو ایشوز بن گئے نا. اے سی اپنا چاہیے، کمشن ڈی سی اپنا چاہیے، یہاں تک کہ ابھی کیا چاہیے، وہ جو کمشنر سول ڈویژن کی پوسٹیں تھیں، کون سے بندے اس نے لگوائے؟ کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے. ہاں اب ان کا اور وزیر اعلیٰ کا پہلے ڈویژن ایک تھا، کہیں نہ کہیں شاید ٹکراؤ آیا ہو ملازمتوں میں، وہ نہیں ہے. لیکن یہ تو بالکل یہ کہتے ہیں، یہ اور لوڑلائی والے جو ہے اپنے حاجی طور صاحب، کہ بھائی ڈویژن میں جو کچھ ہے اس پہ میرا ہی حق ہے. خدا کا خوف کرو بھائی. ڈسٹرکٹ میں بھی نہیں وہ کرتے ہو، ڈویژن پہ بھی بس. باقی تو پھر یہاں میرے خیال میں صرف ایوان میں بیٹھنے آئے ہیں اور کچھ میرٹ کیا جائے، کچھ تھوڑا خیال رکھا جائے. وزیر اعلیٰ صاحب باتیں تو کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کی قسمت فیلڈ مارشل صاحب کی طرح بہت اچھی ہے، جا رہے ہیں. جو ٹکر لے رہا ہے وہ خود سائڈ لائن پہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے ان کے لیے تھریٹ کون تھا؟ یہ کہ ملک شاہ لوبی تھی، وہ چاہ رہے تھے ظہور گلیدی صاحب آئے وزیر اعلیٰ. درمیان میں ایسی گیم ہو گئی کہ سرفراز بگٹی صاحب کی وہ ہو گئی. اس وقت ایک مضبوط شخصیت تھی، ان کا پلڑا بھاری تھا، یہ آ گئے. پھر بعد میں جب علی حسن صاحب وزیر بنے تب ان کے لیے مسئلے بننا شروع ہو گئے. پھر کرتے کراتے بالآخر ایسا کچھ ہو گیا کہ ان کی قسمت پھر چمک اٹھی، وہ جو ہے نا OSD ہو گئے. اس کے ساتھ پھر سردار کھیتران صاحب نے ان کے ساتھ ان کا اور ان کی پرانی مخاصمت چل رہی تھی. سردار کھیتران صاحب پہ جب مشکل وقت تھا تو انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا. جس کی اچھائی ہو، جس کے ساتھ اچھائی ہو، بیان کرنی چاہیے. پھر ان کو جو ان کا گھر تھا اس کو وہ بنا دیا گیا تھا کہ بھائی یہ سب جیل ہے یا یہ یا وہ. تو ان کے والد صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ سرفراز کا مجھ پہ بہت احسان ہے کہ میرے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا. لیکن بعد میں دیکھا کہ سرفراز بگٹی کے خلاف FIR بھی ہوتی ہے، قربان مکثیر DC ہوتا ہے. پھر حالات مزید کشیدہ ہوتے ہیں، وہ ایک ثانیہ ہو جاتا ہے. پھر یہ سینٹ میں ٹویٹر پہ سرفراز بگٹی صاحب ان کے خلاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر سیاسی لوگ ہیں، پھر ساتھ بیٹھتے ہوتے ہیں، پھر یہ تعریفیں کرتے ہیں. پھر درمیان میں ان کے لیے مسئلے بننا پھر شروع ہو جاتے ہیں. لیکن حالیہ آخری وقت میں سردار کھیتران صاحب نے جو کیا یہ بالکل شایع نشان نہیں تھا. یہ اس چیز پہ نہیں جانا چاہیے تھا. جو بھی ہے مخالف، بدترین مخالف بھی کوئی ہو نا، دشمن بھی ہو، تو اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. جس فیز میں آخری وقت میں چیزیں مزید کشیدہ ہوئیں تو وہ بھی سائڈ لائن ہو گئے. ابھی بات چل رہی تھی کہ بھائی نواب چنگیز مرری صاحب آ رہے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے. انہوں نے باقاعدہ نواز شریف کا آشیرواد بھی حاصل ہے اور زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. 2 دن خبریں چلیں، تیسرے دن وہ بھی کہ بھائی دوبارہ الیکشن ہوں گے 4 پولنگ سٹیشن پہ. اور وہ پولنگ سٹیشن شاید اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، وہاں پہ چیزیں مینیج کرنا بھی شاید مشکل ہو جائے. اور بہرحال ابھی وزیر اعلیٰ کی قسمت بہت اچھی جا رہی ہے. یہ وقت ہوتا ہے، اگر خدا آپ پر نوازشات کر رہا ہے، آپ کو کچھ وہ کر رہا ہے، تو اس میں آپ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے وہ کریں اور خدمت کریں عوام کی. چیزیں مزید پیچیدہ نہ کریں، کوئی ذاتی دشمنیاں نہ نکالیں.